السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں ماہ ملکہ بائی مریم مظفر ایپیسوڈ 59۔ شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ناولس پسند آتے ہیں تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کیا کریں، ساتھ ہی کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کس کنٹری سے میری ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں۔ تو چلو آگے اس ناول کو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ تو یہ کمپلیٹ ناول کی پی ڈی ایف ہمیں مل چکی ہے۔ یہ پی ڈی ایف آلموسٹ 2290 پیجز کی ہے اور 1889 پیجز تک ہم آلریڈی ناول کو پڑھ چکے ہیں، جو تھا ایپیسوڈ 14، اور ایپیسوڈ 15 سٹارٹ ہو رہا ہے اس کے آگے سے۔ تو یہاں تک ہم نے پڑھا تھا کوسی لطیف کی دونوں سی آنکھوں میں غیر انسانی لالچ نے ہر بساط کے مہرے گرا دیے۔ اب آگے اس ناول کو کمپلیٹ کرنے میں میرے خیال سے 4 یا 5 ایپیسوڈ اور بنیں گے، کیونکہ آخری ایپیسوڈ بھی کافی بڑا لکھا ہے رائٹر نے۔ بٹ چلے ہم شروع کرتے ہیں اس لاسٹ ایپیسوڈ کو اور جانتے ہیں آخر اس ناول کا کلائمیکس کیا ہے۔ ویسے ناول کافی مزیدار ہے، تو اب تک اگر لائک نہیں کیا تو جلدی سے لائک کر دیں، میں سٹارٹ کرتی ہوں۔ باب خادم، حق ہوئے قضا، فرض ہوئے ادا، تاوان کے بدلے قلب، اور قلب میں بسی چاہ، کوسی لطیف یا پھر حبد اللہ، وہ کہا لگائے بنا نہ رہ سکا۔ تمہارے لیے تو میں ذبیح اللہ ہوں خادم۔ کوسی لطیف کی دونوں سی آنکھوں میں غیر انسانی لالچ نے ہر بساط کے مہرے گرا دیے۔ پیچھے کھڑا دبیر السازار خاموش تھا۔ راہداری کے آخر پر کھڑا فاتر مسکرا رہا تھا۔ واقعے سے پہلے کی با علمی پر انسان یوں ہی مسکراتا ہے۔ کیا جاننا چاہو گے وہ علم کس بات کا تھا؟ وقت کے پہیے ہفتہ پہلے لے آؤ۔ تب فضا میں شک تازہ تھا، تب بے یقینی نومولود تھی۔ خادم خاص کے اس مختصر سی آرام گاہ میں اس وقت گلجان دروازے کے ساتھ کھڑی تھی۔ دبیر تھوڑے ہی دور زمین پر دو زانوں، المیرا روشنی تلے اور فاتر اس کی پشت پر۔ جب حاکم اول کماری نے پے در پے انکشافات کے بعد ان پر ایک آخری بم گرایا، کیا اس تنظیم کی سربراہ ماہ کامل ہے؟ کماری کچھ دیر تک اس کی ہلکی سمندری آنکھوں میں دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے سر جھکاتے نفی کی۔ تو پھر کون ہے؟ گلجان بے قرار ہوئی۔ سپہ سالار نے اپنے 3 سالہ تجربے کو ایک سانس میں کھینچتے کوسی لطیف کہہ کر باہر نکالی۔ کوسی لطیف، المیرا کی پیشانی پر بل آئی۔ یہ نام تو سنا سنا لگتا تھا، مگر کہاں؟ اور کوسی لطیف تم سب کے درمیان سانس لے رہا ہے۔ اگلے ہی لمحے وہاں موجود 4 میں سے 3 کی سانسیں تھمی۔ کیا ابلیس اتنے وقت سے عین نظر کے سامنے تھا؟ میں نے یہ نام سنا ہوا ہے، المیرا نے اعتراف کیا۔ تم نے اسے دیکھا بھی ہوا ہے؟ المیرا کی سبیہ پیشانی پر الجھن آئی۔ ماہ ملکہ کروز شپ کا مینیجر کوسی لطیف، پہلے دن تم سب نے اس کو ویڈیو میں دیکھا تھا، یہاں سب کی سٹی گم ہوئی۔ کروز میں اپنے مختصر دن تو ان سب کو لمحہ بلمحہ یہ حفظ تھے۔ یہ وہی دن تھا جب المیرا اور گل نے فاتر کو سپنا کے ساتھ دیکھا تھا۔ فاتر اور گل کو بھلے چہرے اور نام یاد نہیں رہتے، مگر المیرا کا ذہن اس معاملے میں بے انتہا اچھا تھا۔ لیکن میں نے تو اس شکل کا آدمی یہاں نہیں دیکھا۔ فاتر بھی اس کی ذہانت پر بھوچکا رہ گیا، یا پھر المیرا نئے خیال آنے پر ٹھہری۔ 2 منٹ باقی تھے جب المیرا نے قلعے میں موجود ہر شخص کے خاکے کو کوسے سے موازنہ کیا۔ حبد اللہ، کماری کی آواز آئی۔ سب متوجہ ہوئے۔ حبد اللہ کوسی لطیف ہے۔ جملے نے سب کو جکڑ لیا۔ فاتر نے یکدم دیوار کی ٹیک چھوڑی۔ زمین تو گل کے پاؤں تلے سے بھی نکلی تھی۔ فاتر اب ٹکر ٹکر سپہ سالار کو دیکھتا رہا۔ کیا ذبیح اللہ اپنے بھائی کی اصلیت سے واقف ہے؟ فاتر کے سوال پر کماری غیر متاثر تھی۔ ہاں، کیونکہ ذبیح اللہ بھی کوسی لطیف ہے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ ہے جی؟ المیرا نے بے اختیار کہا۔ فاتر پل کے جھپکتا رہا۔ کیا کماری نے دبیر والے کام شروع کر دیے تھے؟ اس سے قبل کوئی اس سے سوال کرتا اس نے خود ہی وضاحت دی۔ گہری سانس اس کی تھکن کا اعلان تھا۔ ذبیح اللہ اور حبد اللہ ایک ہی انسان ہے، اور وہ انسان کوسی لطیف ہے۔ خاموشی، سناٹا، کسی کے بولنے کی آواز نہ گونجی۔ کماری کا چہرہ دیکھتے وہ سب منتظر تھے۔ ابھی وہ ہنس دیں گی اور کہے گی کیسا لگا میرا مذاق۔ جب کافی دیر بعد وہ اپنی خاموشی سے ان کے ارمانوں پر پانی پھیر گئی تو المیرا جھجکتے ہوئے بولی، ہنسنا ہے؟ کماری کی یکبستہ نگاہیں اس لطیفے پر تھی۔ پھر اس نے باری باری سب کو دیکھا۔ وہاں ہر کوئی ورطہ حیرت میں ڈوبا تھا۔ 1 منٹ اور 30 سیکنڈ باقی تھے۔ کماری نے ازلی حلیے میں آنے کی تیاری کی۔ ذبیح اللہ اور حبد اللہ کوسی لطیف کے ہی 2 چہرے ہیں، ایک وہ
وہ ایک ہی انسان ہے جو ذبیح اللہ بن کر بولتا نہیں اور حبت اللہ بن کر خاموش نہیں ہوتا۔ جسے تم نے جہاز میں دیکھا وہ بس نقلی مینیجر ہے، دنیا کی نظر میں کوسے لطیف، مگر کیوں؟ بیک وقت تینوں نے پوچھا۔ کماری نے سپاہی ٹوپی پہننے کے بیچ کندھے اچکا دیے۔ اس کی کہانی، اس کے کردار، وہ حقیقتاً دبیر کی بچھڑی بہن تھی یا دبیر ہی اس کی دور پار کی بیٹی تھا؟ ماہ ملکہ مادرانہ نظام کا ڈھکوسلا ہے، ماہ ملکہ موت کی دلدل ہے، ماہ ملکہ ایک نفسیاتی فریب ہے۔ راہداری کے ایک سرے پر انسانیت کا انت تھا تو دوسرے کنارے پر انسانیت کا نجات دہندہ، باقی کے 3 راستے بھی اجالے سے عاری تھے، جبکہ یہاں جل بند ہوتی روشنی ہیبتناک تھی، کب بجھ جائے اور کب جلنے پر منظر بدل جائے، منظر بدلے اور وہی کھیل کا شاہ بھی تبدیل ہو جائے، ذبیح اللہ، حبت اللہ یا پھر کوسے لطیف۔ آخر تمہیں اپنی شناخت سے ایسی کیا چڑ ہے جو بھیس بدل کر دنیا کے سامنے آتے ہو؟ فاتر نے 2 قدم بڑھائے، کائی کی بدبو بیچ سر پر جھولتی روشنی بند ہوئی۔ بھیس بدلنے کے بعد بھی بساط کا آخری مہرہ میرے ہی ہاتھ میں رہتا ہے۔ سیاہ موت جیسی شفاف آنکھوں والا کوسے لطیف اپنی جگہ جمود رہا، پستہ قد، جھری زدہ وجود اور سر پر ہلکے بال لیے وہ استہزاء سے فاتر کو دیکھ رہا تھا۔ دونوں کے بیچ روشنی نے اپنا قاعدہ بدلا۔ دبیر السازار پیچھے کھڑا خاموش رہا۔ کافی دیر دونوں کے مابین خاموشی رہی۔ آخر شروعات کہاں سے کرتے؟ تم نے مجھ کو خود سے دور رکھنے کی جتنی کوشش کی، آخر میں سب بیکار رہ گئی۔ لو، میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ فاتر نے داستانوں میں مقید ہاتھ پھیلائے اور آسودگی سے مسکرایا۔ کوسے کی گمبھیر آواز نے فسو توڑا۔ تمہیں ابھی لگتا ہے یہاں تم اپنی مرضی سے کھڑے ہو کہ دروازے کو بے مقفل چھوڑ دینا صرف ایک اتفاق ہے؟ سائنسدان نے گہری سانس خارج کی۔ ہاں، کیونکہ میں جانتا تھا تم میرے انتظار میں ہو۔ مدھم خون کی بو بھی اعصاب پر بھاری تھی۔ بہت باتیں ہیں جو ہم نے کرنی ہے فاتر اسلام، بہت حقائق ہے جن سے تمہیں لا علم رکھا گیا ہے۔ فاتر اسلام نے مسکراتے دیوار سے کندھا جوڑا۔ میں یہاں تمہاری بکواس سننے ہی تو آیا ہوں۔ کیا تم جانتے ہو تمہارے باپ کی لاش کہاں ہے؟ فاتر کا جسم سن ہو گیا، سر سے لے کر پاؤں تک جیسے جمود کی چادر چڑھ گئی، دیوار سے لگے وہ دھنس گیا۔ کوسے کھڑا مسکرایا۔ فاتر کی مسکراہٹ واپس نہ آ سکی۔ یا پھر کہ تم یہ جانتے ہو کہ تمہارے باپ کا قتل نہیں ہوا جبکہ اس نے خودکشی کی ہے؟ مناسب قد و قامت والا مرد کھلکھلایا۔ فاتر کے تن بدن میں آگ سی لگی، خون نے فراٹے مارے اور وہ لپک کر کوسے کی جانب بڑھا۔ جب بتی گل ہوئی اور فاتر بیچ راہ میں ٹھہر گیا، اس اندھیرے میں صرف فاصلے پر سے پانی کی ٹپ ٹپ سنائی دی یا پھر خوف محسوس ہوا۔ گردن ادھر ادھر گھمانے پر بھی نہ اسے کوسے نظر آیا، نہ دبیر اور نہ ہی واپسی کی راہ۔ فاتر اسلام، کیا تم یہ جانتے ہو کہ تمہارا باپ ابو السلام ظہور میرا ساتھی تھا؟ کوسے کی آواز پر اس نے رخ پھیرا۔ اندھیرے میں غور کرنے سے پپوٹے درد کر گئے، مگر چاروں اور سیاہی تھی۔ بکواس مت کرو، میں جانتا ہوں کہ عزیز تمہارا ساتھی ہے، اسی نے مل کر میرے باپ کو اغوا کیا تھا۔ تم سب نے میرے باپ کو ذہنی دباؤ میں رکھا تھا، اپنے سارے غلط کام تم نے بلیک میل کر کے نکالے تھے۔ اس کے ہر اعتراف پر کوسے کا قہقہا مزید بلند ہوتا۔ فاتر کے بس میں نہ تھا وہ اسے وہیں جان سے مار دے۔ بزدلوں کی طرح اندھیرے میں کیوں چھپے ہو؟ سامنے آ کر مقابلہ کرو۔ جواباً کوسے لطیف نے گہری سانس لی۔ فاتر اسلام، تم کتنے آرام سے اپنے باپ کے بنائے جال میں پھنس چکے ہو۔ آخری وقت میں بھی ظہور اپنا درست پتہ کھیل گیا۔ فاتر نے جواباً دیوار کا سہارا لیا۔ وہ جانتا تھا یہ سب جھوٹ ہے۔ دھیرے دھیرے بتیاں مدھم سی جلی۔ فاتر کی آنکھیں چندھیا گئی۔ ہاتھ کی پشت سے انہیں ڈھانپتے اس نے روشنی سے مانوس ہونا چاہا۔ جب ہاتھ ہوا میں ٹھہر گیا، آنکھیں چھوٹی ہوئی اور لب قدرے وا۔ کوسے لطیف دبیر کے کندھے کے پار کھڑا تھا، ایک ہاتھ میں ننھی سی شیشی اٹھائی اور دوسرے سے گولی دبیر کی شہرک پر جمائے۔ فاتر کا بے یقینی سے کھڑے ہونا بے اختیار تھا۔ جہاں سیاہ آنکھوں میں جتاتا تاثر تھا، وہیں دبیر السازار بے جان کھڑا تھا، جسے موت آئے یا نہ آئے وہ لاپرواہ رہے گا۔ سارا زکام بھی غائب ہو چکا تھا۔ اس شیشی کو پہچانتے ہو؟ کوسے کی آنکھوں میں جنون تھا۔ فاتر کو اس شفاف ڈبیا میں ننھے ننھے بھورے دھبے دکھے۔ سوچ کے ہر خانے کو کھنگال لیا، ماضی کا ہر واقعہ دہرا لیا، مگر وہ شیشی اس کے ذہن میں نہ آئی۔ گردن سے نفی کرتے اس نے ناسمجھی کا اقرار کیا۔
کوسی نے شیشی ہوا میں بلند کی اور پوری قوت سے زمین پر پٹک دی۔ اس کے ہزاروں ننھے ٹکڑے زمین پر پھیل گئے۔ فاتر نے یکدم آنکھیں جھپکی، جسم پر جھرجھری آئی۔ یہ مجھے ابو سلام کی لاش کے جائے وقوع پر ملی تھی۔ فاتر نے گردن ایک طرف ڈھلکائی۔ تمہاری وہ ترک دوست اس میں ماہ کامل کا خون ڈال رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ کدھر گئی؟ کس سے ملی؟ کیمراز میں وہ فوٹیج موجود ہی نہ تھا۔ فاتر کے اعصاب دھیرے دھیرے بیدار ہوئے، گردن مکمل سیدھی ہوئی، اور تبھی اسے یاد آیا۔ فاتر اور المیرا کا فسو پیچھے سے آنے والی آواز سے ٹوٹا۔ جھٹکا کھا کر پلٹے تو پیچھے منہ پر ہاتھ رکھے گلجان کو کھڑا پایا۔ اس کے قدموں میں ایک سرخ دھبوں کی شیشی تھی، جبکہ ٹانگوں سے تقریباً جان فنا ہونے کو۔ فاطر اسلام کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے۔ ایک اتنی مختصر سی غلطی ان کے گلے کا توق بنی تھی۔ مصری کے چہرے پر آئے تاثرات نے کوسے کو ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ اس کہانی کا مصنف میں ہوں بن اسلام۔ یہاں تمہارا ہر قدم طے شدہ ہے۔ تمہیں کیا لگا یہ قلعے سے تم سب اپنی محنت سے نکلے ہو؟ اگر میں چاہتا تو تم کو اسی وقت مار سکتا تھا۔ آخر ہو ہی کیا تم سب کچھ انسان؟ تم لوگوں کو قلعے سے نکالنے کا واحد مقصد ہی ختم کرنا تھا۔ بے دردی سے سسکیوں کے ساتھ وہ یوں بولا جیسے چوٹیوں کو انگلیوں بیچ مسل رہا ہو۔ تصور کرو وہ منظر جب تم سب بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگ رہے تھے اور ہم تم سب کو جنگل میں دوڑا رہے تھے۔ جب اس منظر کو سوچتا ہوں روح تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ اس کی ہنسی غلیظ تھی، اس کے کہے غیر انسانی تھے۔ تم جیسے ہزاروں کا ہر سال کاروبار ہوتا ہے۔ ان ہزار انسانوں میں تم نام نہیں گنتی سے یاد رکھے جاؤ گے۔ فاتر کے پہلو میں گرے ہاتھ سخت ہوئے۔ ابھی بھی جن تمام کو تم پیچھے چھوڑ کر آئے ہو، کیا واقعی امید ہے کہ وہ زندہ بچیں گے؟ فاتر کا دل جیسے مٹھی میں آیا۔ امداد آ بھی گئی تو لوٹنے والی تمہاری لاشیں ہوں گی، میدان میں بکھرے کٹے اعضاء، خون کے تالاب، مردہ انسان۔ میں اگر ڈوبا تو تم سب کو بھی ساتھ لے کر ڈوبوں گا۔ یہاں فاتر نے از خود 2 قدم اٹھائے، وہیں کوسے نے بندوق پر گرفت تنگ کی۔ فاتر کو نہ چاہتے ہوئے بھی رکنا پڑا۔ دبی سے نفرت ایک طرف، فاتر کی انسانیت دوسری طرف۔ کیوں؟ چند لمحے ہی گزرے تھے جب فاتر کی ہلکی آواز سنائی دی۔ اس سب کا مقصد آخر کیوں؟ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب وہ واقعی ہی جاننے کا خواہش مند تھا۔ کوسے کی آنکھ میں کئی تارے ٹمٹمائے، خواہشات جاگی اور امید کے دیے جلے۔ آخر ماہ ملکہ کیوں؟ کوسے اور دبیر کی پشت پر بندیوار تھی، جبکہ فاتر کی پشت پر باہر کو جاتی سیڑھیاں۔ وہ آگے بڑھتا تو بھی مارا جاتا، پیچھے جاتا تو بھی موت یقینی تھی۔ کوسے نے گولی کی نال دبیر کی گردن میں مزید چبھوئی۔ اس مرد نے کراتے ہوئے آنکھیں میچ لی۔ کہانی جاننا چاہو گے؟ اجازت مانگی۔ فاتر نے جبرا بھیجتے سر اقرار میں ہلایا۔ کوسے کی مسکراہٹ گہری ہوئی، آنکھ کے کنارے جھرریاں نما تھے۔ وقت کے تالاب میں ڈبکی لگانے کا وقت ہو چلا ہے۔ کچھ دیر کو اس تالاب کی گہری سطح میں گم ہو جاؤ۔ وقت تھا آج سے تقریباً 80 برس قبل۔ ملک تھا جرمنی۔ دور ریاست تھا نازی کی مستند حکمرانی، جب لاکھوں کی تعداد میں یہودیوں کو بے گھر کیا گیا، کثیر تعداد میں قتل ہوئے اور بے تحاشا یہود جنوبی ایشیائی اور مغربی میں موجود ممالک میں جا بسے۔ ایسے میں ایک یہود خاندان اپنے لواحقین کے ساتھ مصر کے پرتپش صحراؤں میں بھی آ بسا تھا۔ جرمنی سے در بدر کیے گئے کافی یہود مسلمان ممالک میں جا کر رہتے، امرا اور روسا سے تعلقات بناتے۔ دل سے یہود مگر خود پر مسلمان کا لبادہ اوڑھے وہ دوستی اور رشتہ داری کے نام پر باقیوں کو کھوکھلا کرنے لگے۔ خون میں دیمک اور دل میں منافقت چھپائے انہوں نے مصر میں بستے بیشتر با اثر خاندانوں کو یوں ہی تباہ کیا۔ پہلے ملازمت، پھر خوشامد، بعد میں دوستی اور آخر میں نقب لگا کر پیٹھ پر وار کرتے امریکہ یا یورپی ممالک بھاگ جاتے۔ ایسے ہی سن 1950 میں ایک مصری یہودی خاندان بیچ ایک بچے کا جنم ہوا۔ کوسے لطیف کا تعلق بھی ایک ایسے منافق گھرانے سے ہی تھا جس کا شمار اس وقت الیگزینڈریا کے امیر ترین گھرانوں میں تھا۔ دوسروں کی چھینی جھپٹی دولت پر عیش کرتے وہ کشادہ خاندان سرمایہ دار کے بھیس میں اپنے کالے دھن کو چھپائے ہوئے
छुपाए था। कोसे बहनों का इकलौता भाई था। अरसे बाद खानदान में किसी बेटे का जन्म हुआ था। उस अकेले बेटे की औकात जैसे कोयले में एक चमकते हीरे जैसी थी, मगर कई बार कुदरत जालिम के गुनाहों का कफ़ारा औलाद की सूरत मांगती है। कोसे पैदाइशी तौर पर एक कमज़ोर क़ुव्वत मदाफ़त वाला बच्चा था। ज़रा सी चोट पर इतना खून बहता कि अल्मान हर वक्त बीमार रहने वाला लड़का ना अपने हम उम्र साथियों के साथ खेल सकता और ना ही बिना सरपरस्ती के मेहनत कश काम सर अंजाम दे सकता था। दूसरों की तरह हम निगाहें, हौसला दिलाते अल्फाज और हर वक्त की फिक्र ने उस बच्चे को कम उम्री में ही निहायत चिड़चिड़ा बना दिया। वो बच्चा हकीकत से ज़्यादा ख्वाब में जीना पसंद करता था। बेहतर इलाज के बाद भी माहिर तबीयत के नज़दीक इस नशे का कोई हल न था। बकौल उनके, हम इसकी ज़िंदगी की ज़मानत नहीं दे सकते। न जाने ये कब तक ज़िंदा रहे, शायद 10 साल, 12 साल, या अगर किस्मत में हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल। इसकी उम्र जितनी बढ़ेगी, बीमारियों का खदशा उतना ज़्यादा होगा। अपने बाप की करखत निगाहें और अपने हम उम्रों की बेजार नज़रों से तंग वो बच्चा खामोश रहता। शिकवा शिकायत करने की इसकी उम्र नहीं थी और खुलकर जीने का नसीब वो लेकर नहीं आया था। ये 1955 की एक कदरे हवसज़दा सी रात थी जब कोसे को अपने ख़ानदान समेत मिस्र से भागना पड़ा। मिस्री हुकूमत को बिला आखिर इन मुनाफिकीन के असल चेहरों का अदराक हो चुका था। अपने मुल्क से इन सब को डंडे के जोर पर निकालते हुकूमत दुश्मनों से मिस्र को पाक करने के दर पर थे। इस वक्त कोसे सिर्फ 6 साल का था जब उसने अपने वालिदैन की गुफ्तगू सुनी। हमारा इकलौता बेटा है, कुछ तो खुदा का खौफ करे, हम इसे यहाँ छोड़कर कैसे जा सकते हैं। हाथ जोड़े उसकी माँ गिड़गिड़ा रही थी। बेटा नहीं, बोझ कहो, हमारी बेटियों से भी बदतर है तुम्हारा वो डिफेक्टेड आइटम। मेरे बस में हो तो सारा कारतूस उसमें उंडेल दो। हंकार भरते उसके बाप ने माँ को धक्का दिया। मैं अपने बेटे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अगर हम भागेंगे तो साथ भागेंगे, नहीं तो उससे पहले गोली मुझे आकर लग जाए। चौखट की दर से देखते बच्चे को उससे आगे कुछ याद नहीं, माँ सिवाय कि उसकी माँ मुसलसल भीख मांगती रही और उसके बाप ने थक कर हथियार डाल दिए। 6 साला बच्चा इस रात खामोश रहा। माँ सामान क्यों बांध रही है, बाप गोली क्यों भर रहा है, बहनें और फुप्पियाँ घर से क्यों भाग रही है, ऐसे सवाल उसने सोचे ज़रूर, पूछे नहीं। पूछने की नौबत ही ना आई। छुप छुपा कर अमरीका पहुँचते उसके घर वाले अब एक नई शनाख्त ले जिंदगी शुरू करने वाले थे। एलेक्जेंड्रिया का वो बंगला अब माजी था। पेंसिलोनिया पेंसिलोनिया का ये बेरंग घर हाल था। जिंदगी इब्तदाई सालों तक कठिन थी। उसने अपने माँ बाप को दिन रात काम करते देखा। उसकी बहनों को एक एक करके जल्द अज जल्द ब्याह दिया गया। वो कभी किस बहन के ससुराल होता तो कभी किस। जब एक दिन बिला आखिर सब बदल गया। एक टिमटिमाते जुगनू ने उसकी ज़िंदगी को तब्दील कर दिया। कोसे तब 11 साल का था जब माँ बाप समेत वो पेंसिल्वानिया का वो आम सा घर छोड़ते न्यूयॉर्क जैसे शहर के एक पेंट हाउस में मुंतकिल हो गया। उसके बाप के पास तो गोया रातों रात कारून का खजाना आ गया था। कहाँ वो तंगदस्ती और कहाँ ये दोनों हाथों से शाह खर्ची। कोसे ने अपनी तालीम का सिलसिला दोबारा जोड़ा। घर में ही उसे आला से मियारी असातिज़ा पढ़ाने आए। उसकी ज़िंदगी का महूर बस पढ़ाई था। बाकी किसी की ज़ात में उसे कतई कोई दिलचस्पी ना थी सिवाय अपनी माँ और बहनों के। ज़िंदगी में कोसे को अगर किसी से प्यार मिला था तो वो ज़ंजात थी। उसकी माँ उसे देख कर जीती थी। उसकी बहनें इकलौते भाई पर निहाल होती रहती। उसके माँ बाप की बहनें अपने भांजे भतीजे को सबसे आगे रखती। हम उम्र हो या खुद से बड़ी और छोटी लड़कियां, सबसे कोसे लतीफ़ ने कबूलियत और इज़्ज़त के सिवा कुछ न पाया था। ये अहम लगने का ख्याल और कदर का लम्स उससे सिर्फ औरत की नर्म फितरत से ही मिला था, वरना उसके घर के मर्द, उसका बाप, बहनोई, इर्द गिर्द के लड़कों ने कोसे पर हमेशा लतीफ़े ही कसे। उसकी पैदाइशी कमज़ोरियों का सरेआम मज़ाह बनाया। कोसे की ज़ात को मर्दानगी के नाम पर लतीफ़ा होने का एहसास ही उसे मर्द ज़ात ने करवाया था।
کچھ بڑا ہوا تو اپنی تنہائی کا ساتھی اس نے کتابوں کو بنا لیا، اینک لگائے بمشکل 4 فٹ قد کمزور سا وہ بچہ ہر وقت کتابوں میں سر دیے ملتا۔ انہی دنوں اس کا تصادم مصری ریت روایت اور ان کے ثقافت سے ہوا، اور ایک چیز جو اس نے قصے کہانیوں میں بغور دیکھی تھی وہ مردوں کا راج اور پدرانہ نظام حکومت تھا۔ یہ بات کوسے کو یکدم بجھا گئی۔ آخر جس مخلوق سے اسے طعنے، حقارت اور زخموں کے سوا مردوں کا راج اور زخموں کے سوا کچھ ملا نہ ہو، اس سے وہ اس قابل کیوں گردانے کہ وہ بھاگ دوڑ سنبھالے۔ ریت روایات کو کھنگالنے پر بھی اسے کم و بیش کچھ ہی خواتین ایسی اونچی کرسیوں پر دکھائی دی۔ عورت کو ایک شے کی طرح استعمال کیا جانا یا پھر اسے کم عقل اور حقیر جان کر ایک طرف لگا دینا، ماضی کے رواج کے متعلق یہی اس کی حتمی رائے تھی۔ اس وقت کی وہ خلش، بے چینی اور ناپسندیدگی آگے جا کر کسی خیال کی بنیاد بنتی، اس سے کوسے لطیف یکسر انجان تھا۔ وہ پڑھتا گیا، آگے بڑھتا گیا، اس کی دوا کی مقدار میں مزید گولیاں شامل ہو گئی، اس کی غذا پھیکی سے پھیکی ترین ہو گئی، ہسپتال میں طبیبوں کے چہروں میں اضافہ ہوتا رہا، زندگی سزا سے بوجھ بن گئی، اور ایک دن 17 سالہ لڑکے نے اپنے ڈاکٹر کے منہ سے سوچ بدل دینے والا جملہ بھی سن لیا: معذرت خواہ ہے مگر آپ کی اولاد کا امیون سسٹم اب ہر ممکنہ خطرے کی حدود میں شامل ہو چکا ہے۔ ایسی صورتحال میں تو مریض بہت جلد جان بحق ہو جاتا ہے۔ آپ کا بیٹا تو پھر اتنے سال دوا اور خون کی بوتلوں پر سروائیو کر گیا ہے۔ ہسپتال کے وارڈ میں بیٹھے وہ دیوار کے پار سے بھی ڈاکٹر کے جملے سن سکتا تھا۔ آج کل ہر بیماری کا علاج تخلیق ہو رہا ہے، آپ اس مسئلے کا بھی تو کچھ حل نکالے۔ جہاں اس کا باپ بھیجے جبڑے لیے بیٹھا تھا، وہیں اس کی ماں نے گڑ گڑا کر بھیک مانگی۔ طبیب نے گہری سانس لیتے ہاتھ باہم جوڑے: آپ کے بیٹے کی قوت مدافعت جینیاتی مسئلہ ہے، ہم اگر اس کا بون میرو ٹرانسپلانٹ بھی کریں تو بہتری کے امکانات بہت کم ہیں۔ کوسے کا صرف بون میرو ہی نہیں بلکہ اس کے اندرونی اعضاء بھی بے انتہا کمزور ہیں۔ ہاتھ میں لگی ڈرپ کی جگہ ڈاکٹر کے جملے قطرہ قطرہ زہر کی مانند رگوں میں اتر رہے تھے۔ چہرہ پھیرے وہ شیشے کے پار سرد شام کو دیکھے گیا۔ اس کے دل کا ایک حصہ عام انسانوں کے مقابلے میں کمزور ہے، اس کے معدے کے مسائل الگ ہیں، اور پھر پھیپھڑے 17 سال کے انفیکشن کے بعد بری طرح متاثر ہو چکے ہیں۔ جگر الگ اس کا سائز میں چھوٹا ہے، جس کی وجہ سے صحت اس کی بن نہیں رہی۔ اب آپ بتائیں، ان ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے تو ہم علاج نہیں ایک انسان پیدا کریں گے۔ ڈاکٹر آخر میں ہنس دیا۔ اس بات سے لا علم کی دیوار کے اس پار بیٹھے لڑکے پر یہ آخری جملہ کی شدت سے اثر کیا تھا۔ ان لفظوں نے ضرب سیدھا اس کی مایوسی پر لگائی اور امید کے گرد موجود گروہ میں ہلچل آئی۔ آپ کے بیٹے کی زندگی تو کسی معجزے سے ہی دراز ہو سکتی ہے۔ اگلی ضرب اور گرہیں کچی ہوئی۔ شیشے کے پار سے چلتی ہوائیں اس کے تن بدن کو جھلسا گئی۔ کوسے کو لگا پشت پر موجود کمرے سے ایک اندیکھی روشنی نکل کر سارے میں پھیلی ہے۔ اگر آپ اس کا خیال رکھیں تو مزید کچھ سال سروائیو کر سکتا ہے، ورنہ ایسے مریض کو تو ایک معمولی بخار بھی کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ 17 سالہ لڑکے کی آنکھوں کے کنارے سرخ ہوئے۔ سارا ہسپتال اندھیرے میں تھے سوائے اس ایک کمرے کے۔ کوسے آہستگی سے سیدھا ہوا، جسم کی لرزش پر قابو پایا، ہسپتال کے لباس میں ہی پاؤں زمین پر رکھے۔ یکبستہ لہر نے سخت سے سکنے پر مجبور کر دیا۔ دیوار کا سہارا لے کر کھڑا ہوتا لڑکا اپنا فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ زندگی سہنا نہیں چاہتا، وہ زندگی جینا چاہتا ہے۔ اس واقعے کے بعد زندگی جو بکھرے رتوں کی مسافر تھی، اب ایک لکیر پر جمود ہو گئی۔ کوسے لطیف کو مقصد مل گیا۔ اگر کوئی دوسرا اس کی مدد نہیں کر سکتا تو وہ اپنی زندگی کو خود دراز کرے گا۔ اگر خدا اس کو صحت نہیں دے سکتا تو یہ کام بھی وہ خود کرے گا۔ اپنی قسمت اپنے ہاتھ میں لیتے وہ بے دھیانی میں خود کو خدا تصور کرنے لگا۔ 20 سال کی عمر تک یہ تصورات ہی رہے۔ 22 کی عمر میں اس کو موقع ملا، بلکہ یہ کہا جائے کہ اس پر ایک حقیقت کھلی، زیادہ بہتر ہوگا۔ اسے بالآخر علم ہو گیا کہ راتوں رات آنے والی دولت اور طاقت کے ذرائع کیا تھے۔ کوسے لطیف کے ماں باپ پچھلے 10 سال سے غیر قانونی جسم فروشی میں ملوث ہیں۔ ان کا حلقہ احباب بھی ایسے ہی لوگ تھے۔ کم عمر بچے بچیوں کو اغوا کرنا، پھر دنیا بھر میں ان کو اسمگل کرنا اور جسم فروشی کے ذریعے پیسہ بنانا، اس کے ماں باپ اسی دھندے میں شامل تھے۔ سرغنہ کون تھا؟ جواب وہ کسے ہونا تھا، یا بنیادی شاخ؟
کون ہے؟ کوسے لطیف سمیت اس کے ماں باپ بھی بے خبر تھے۔ جب انسانیت بیچنے سے پیٹ بھر رہا ہو تو پھر وسیلے پر کون دھیان دیتا ہے؟ کوسے بھی اب اسی شاخ کا ایک نیا مغزی ممبر بن گیا۔ اپنی طب کی تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ اب اپنے ماں باپ سمیت کالے دھندے سے ہاتھ دھو کر پیسہ کمانے لگا۔ دنیا کی نظر میں وہ بظاہر عام سے تاجر تھے، ان کی اس جھوٹ پر قانونی کاغذات اور با اثر لوگوں کے کرامات تھے۔ ظالم ہی ظالم سے ہاتھ ملائے دنیا کو لوٹ رہا تھا، گناہ گار ہی ایک دوسرے کی پشت پناہی پر تھے، پھر جواب طلب کرنے والا عرضی لے کر کس کے در پر جائے؟ میں اس کام سے تنگ آ چکا ہوں۔ نشے کی حالت میں دھتی آواز 24 سالہ کوسے لطیف کی تھی۔ محض 2 سال میں ہی وہ اس گناہوں کے دلدل سے عاجز آ چکا تھا۔ اس کی اڑان یہ نہ تھی، اس کی منزلیں بلند تھی۔ انسانوں کو بیچ و فروخت تو پوری دنیا میں ہو رہی ہے، میں بھی اسی بہتی گنگا سے ہاتھ دھو لوں تو ان کم تر دماغوں اور مجھ میں کیا فرق؟ شراب سے بھرا گلاس جھٹ سے اندر اتارتے پل بھر کو اس کا حلق جلا۔ اگلے ہی لمحے ساتھ بیٹھی عورت کے نرم لمس تلے حدت کا نام و نشان جیسے ختم ہو گیا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ چمک دھمک والے لباس میں موجود وہ دونوں سرخ اور نیلی روشنیوں والے کمرے میں موجود تھے۔ کہیں دور سے بے ہنگم دھنوں کا بھی شور تھا۔ جب اس عورت نے نزاکت سے ایک اور گلاس بھرا، مشروب کی ڈلتی دھار کو دیکھتے کوسے کی سیاہ آنکھیں پھیلی۔ ان آنکھوں میں شیطانیت اس وقت قدرے کم تھی۔ میں قسمت آزمانا چاہتا ہوں، عورت کھٹکی، پھر اسے مشروب پیش کیا۔ میں اپنی زندگی میں آسانیاں چاہتا ہوں۔ نشے کا خمار اب اس کے بے ربط جملوں میں جھلک رہا تھا۔ دنیا کہتی ہے کوسے مر جائے گا۔ اس نے گلاس ہوا میں بلند کیا۔ کوسے ہی تو اب دنیا بنائے گا۔ اگر یہ مجھے قبول نہیں کر سکتی تو میں اپنی کائنات خود تخلیق کروں گا۔ وہ ہنسا۔ گناہ، گھن اور گھمنڈ کی ارتعاش اس کے بلند قہقہے میں کافی دیر تک سنائی دی۔ ساتھ بیٹھی عورت کے باپ کو بھی اس آدھی لاش کے غموں کی پرواہ نہ تھی۔ اس کے جیب سے والیٹ ٹٹولتے وہ پیسے نکال کر اب اپنا پرس بھر چکی تھی۔ اگلے 7 سال تک وہ یوں ہی ماں باپ کے ساتھ کام کرتا رہا۔ جب 31 کی عمر میں اس نے اپنے راستے جدا کرنے کا فیصلہ لیا، وہ اب اپنی طب کی تعلیم مکمل کر کے ایک امریکی ریسرچ لیب میں سائنسدان کے خدمات انجام دے رہا تھا۔ وہ ایک عام سی بائیو ٹیکنیکل لیب تھی جہاں امراض کی جانچ پڑتال کے بعد ان کے حل نکالے جاتے۔ کوسے بھی اسی امید سے ان کے ساتھ وابستہ تھا۔ پچھلے 11 سالوں میں اس کے 3 آپریشن ہوئے تھے، جگر ٹرانسپلانٹ، اینجیوپلاسٹی۔ اس کی رگیں وقت بوقت سکڑ رہی تھی اور ٹانگ کے فریکچر کی، لیکن جب فطرت میں ہی شر اور بے سکونی ہو تو وہ ہر امن پسند ماحول میں رنگ ضرور دکھائے گی۔ انسانی جسموں کے ساتھ بدسلوکی اور غیر اخلاقی حرکات کے ثبوت و جرائم کو سامنے رکھتے کوسے لطیف کی پریکٹس کا لائسنس ضبط کیا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں وہ مقتول کے لواحقین کو طے شدہ رقم ہر جانے کے طور پر دیں گے۔ کہانی نے ایک جھٹکا کھایا۔ پچھلے 4 سالوں سے وہ اپنی لیب کے نام پر لوگوں کو ٹھگ رہا تھا۔ اس کے شکار زیادہ تر غریب، مفلس، بے بس تیسرے ملک کے شہری ہوتے جو اپنے پیاروں کی پیدائشی بیماریوں کا علاج چاہتے تھے۔ 2-3 اور لالچ کے بھوکے لوگوں کے ساتھ مل کر اس نے ایک جعلی کلینک کھولا تھا جہاں وہ ایسے لوگوں کے معالجہ کا دعویٰ کرتا، ان کے گھر والوں کو یقین دلاتا کہ ان کا مریض شفا یاب ہوگا، جبکہ در حقیقت وہ ان کو چیر پھاڑ کر مختلف تجربات کرتا، ان کے اعضاء کو پرکھتا تاکہ خود کے لیے حل تلاش کر سکے۔ ایسے میں اگر کسی کی جان بھی جائے تو کوسے کو پرواہ نہ تھی۔ اس کی زندگی کی مہور اس کی ذات تھی۔ سلاخوں کے پیچھے اور سزا کے ساتھ اسے کچھ دن بعد ایک ٹی وی پروگرام میں بات چیت کے لیے بلایا گیا، وہیں انگریزوں کے چونچلے۔ ایسے میں جب سوال کیا گیا کہ آخر اس سب کی وجہ کیوں درپیش آئی، پستہ خشخجل اور پیچھے کو سختی سے جمے بالوں والا ادھیڑ عمر مرد کیمرہ میں دکھتے مسکرایا۔ میں ایک انسانیت پرست شخص ہوں، میرا دین درہم ہی انسانیت کی فلاح ہے۔ وہ کچھ لوگ محض ایک قربانی تھے تاکہ آگے آنے والی زندگیوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جا سکے۔ مجھے تو صرف اس کرہ ارض پر بستے لوگوں کی خوشیوں کی فکر ہے اور کچھ نہیں۔ یہ جملے مستقبل میں اسے کہاں لے جانے والے تھے اس بات سے وہ بخوبی واقف تھا۔ یہ سب اس کے ارادوں کا حصہ تھا۔ یہ شفا کا دغا، یہ اپنے عہدے سے دھوکہ دہی اور پھر سزا کے بعد ندامت کے بجائے اپنے مقاصد کو زبان زد عام کرنا، یہی تو کوسے لطیف کی بساط تھی۔
ماضی کے ادوار کی گرد کو کچھ دیر کے لیے یوں ہی چھوڑ دو۔ ان قصوں کو ہم وقفے سے دہراتے ہیں، پہلے جھپکو اور پلک جھپکو اور مناظر تبدیل کرتے تقریباً 30 سال آگے آ جاؤ، جہاں کوسے کی خواہشات کا وہ قلعہ تھا اور اس سے قلعے کے ایک خفیہ خانے میں 3 افراد سانسوں پر اپنا نام نقش کرتے۔ فاتر اسلام بے الفاظ تھا، اس کے ہاتھ پہلو میں یوں ہی گرے تھے اور زبان خشک ہو کر سفید پڑ چکی تھی۔ دبیر کے ماتھے پر پسینہ جبکہ شہرک پر پستول کی نال تھی۔ کوسے لطیف کی نگاہوں کا لہو اس کی مسکان کو مزید مکروہ کیے تھا۔ میں نے لمبا عرصہ ان عظیم ممالک کے اونچے رتبے والوں کے ساتھ گزارا تھا، کیوں؟ محض پیسے کے لیے تو میں صرف ماں باپ کی آتی دولت پر بھی عیش کر سکتا تھا۔ وہ ہنس دیا۔ یہ ہر پیسے کا پجاری ایک ہی خوف لے کر پلتا ہے، اگر انہیں موت آ گئی تو ان کے پیسے کا کیا ہوگا؟ ان کی سیندھ کر رکھی دولت کہاں جائے گی؟ یہ سب ایک چیز کی چاہ میں تھے اور وہ تھی ابدی زندگی، اور مجھے اپنی آرزو کو برلانے کے لیے ان سب کے تعلقات اور حمایت کی ضرورت تھی۔ نئی دنیا کی تخلیق یوں بآسانی تو نہیں ہو جاتی۔ فاتر کی دھڑکن سماعت میں دھڑک رہی تھی، اس کی بھویں بھیجی تھی، جبکہ کوسے طاقت کے سرور تلے لرز رہا تھا۔ مجھے علم تھا میرے الفاظ ضرور ان زندگی کے بھوکوں کی توجہ کھینچے گی، اور یہی ہوا۔ سب گدھ کی طرح میرے خیالات نوچنے آ گئے، مگر نہ میرا ہنر بکاؤ تھا اور نہ ہی میرے ارادے۔ دبیر کی کھنکار پر کوسے نے بولنے میں وقفہ لیا۔ کنکھیوں سے پر ارغمال نے پیچھے دیکھا۔ میں بیٹھ جاؤ، پھر تم دوبارہ گولی رکھ کر اپنا گیان دے لینا۔ اس سے پہلے کہ دبیر بیٹھتا، کوسے نے گولی کا دستہ پوری شدت سے اس کی سر کی پشت پر دے مارا۔ وہ بے چارہ کرراہتا ہوا اسقط زمین بوس ہوا۔ بس بیٹھنے کا ہی تو کہا تھا، غریب نے۔ آئندہ مجھے ٹوکا تو دستے کی بجائے گولی سر سے آر پار ہوگی۔ اسے گھٹنوں کے بل بٹھاتے، گولی کا منہ اب اس کی گردن کی پشت پر تھا۔ سر مسلتے وہ اب بھی کررا رہا تھا۔ دور کھڑا فاتر بے بسی سے لب بھیج کر رہ گیا۔ صحیح وقت کا انتظار کتنا کٹھن تھا، کوئی اس وقت خادم خاص سے پوچھے۔ باب محافظ۔ یہ جزیرے کا خدا جانے کون سا علاقہ تھا۔ گل جان کو تو بس اتنا معلوم تھا، خدا نے اس کے ساتھ ایک پیٹ جوڑا ہے جسے بدقسمتی سے بھرنا بھی اس کے نازک کندھوں پر تھا۔ تم تھوڑی اسپیڈ بڑھاؤ گی؟ وہ گھوڑے پر بیٹھی المیرا نے ہانک لگائی۔ پچھلے 15 منٹ سے جملہ 20 مرتبہ بول چکی تھی۔ کبھی بیزاری سے ڈھلتے سورج کو دیکھتی تو کبھی کچھ ہی فاصلے پر ندی کے بیچ کھڑی گل جان کو۔ خالی پیٹ میرے ہاتھوں کی اتنی ہی اسپیڈ ہے۔ ان کو سفر کے دوران آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا۔ المیرا کی یادداشت نہ ہوتی تو انہیں راستے میں چھوڑی نشانیاں بھی کبھی یاد نہ رہتی۔ آدھے گھنٹے میں جہاں المیرا نے گھوڑے کو جہاز سمجھا تھا، وہیں گل اپنے پیٹ کی آواز کو ڈپٹ کر سلا رہی تھی، مگر جب مزید رہا نہ گیا تو بڑی معصومیت سے منمنائی۔ مجھے قریب ہی تالاب کی آواز آ رہی ہے، ایک مچھلی پکڑ لیتے ہیں، میں نے کل شام سے وہ موئی مچھلی کے 2 ٹکڑے کھائے تھے۔ اس ننھی مچھلی کی شکل یاد آتی تو گل کے دکھ مزید تازہ ہوتے۔ گھر چل کر کھا لینا، المیرا نے اسے ڈپٹا۔ گھر جاتے جاتے اگر میں بھوک سے مر گئی تو کوئی نہیں، تمہارے جنازے پر ایک کی جگہ 2 کا کھانا کھا کر کہوں گی یہ میری گولڈن گرل کے حصے کا۔ بڑی بے دردی سے مستقبل کا قصہ کھینچتے المیرا نے ہنستے ہوئے گھوڑا بھگایا۔ گل بضد تھی اور المیرا بے پرواہ۔ ایک سرتا پیر پیار میں ڈوبی تھی، دوسری کا خالی پیٹ اسے ایسے چوچلے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ تم مچھلی پکڑ رہی ہو یا مچھلی تمہیں پکڑ رہی ہے؟ 1 گھنٹے میں تم سے یہ کام نہیں ہوا؟ المیرا نے کمر پر بازو رکھے لڑاکا انداز میں اس سے کہا۔ گل اگر یک دم گھوڑے سے گر کر بے ہوش نہ ہوتی تو المیرا کا واقعی اس کے جنازے میں حصہ صاف کرنے کا ارادہ تھا۔ تصحیح کرو، ہمیں 15 منٹ ہوئے ہیں اور یہاں پانی کا بہاؤ تیز ہے۔ مچھلی ہاتھ میں نہیں آ رہی۔ چوکے سمیت گل کا لباس بھی بھیگ چکا تھا جب اس نے دوبارہ یک بستہ پانی میں ہاتھ مارا۔ مچھلی آتی ضرور، مگر اتنی ہی تیزی میں ہاتھ سے چھوٹ بھی جاتی۔ سورج کچھ ہی دیر میں ڈوب جائے گا گل بی بی۔ قدرتی سورج کی فکر سے زیادہ تو تمہیں اپنی سورج کی فکر ستا رہی ہے۔ ہنستے ہوئے وہ یک دم جھکی اور تو آواز دب گئی۔ المیرا نے غصے سے نتنے پھلائے اور دل کی کھلبلی سنبھالی۔ بس میں نہ تھا اس کی سنہری چٹیا کو گھوڑے سے باندھتے جنگل میں دوڑاتی۔ مل گئی؟ گل یک دم چہکی۔ چہرہ شدت فرحت سے گلابی ہوا۔ اس موٹی تگڑی سرخ سفید مچھلی کو دیکھتے المیرا کے بھی منہ میں پانی آیا۔ اپنے چوکے میں چھپاتے وہ 3-4 چھلانگوں میں ہی اب گھوڑے کے نزدیک آ چکی تھی۔ جب المیرا نے تیزی سے اسے بیٹھنے کا کہا، وے مجھے اسے صاف تو کرنے دو۔
गुल ने जेब से टेढ़े मुंह वाला चाकू निकालते उससे अपनी ग़िज़ा को यकदम अलमीरा की हरीस नज़रों से छुपाया। रास्ते में कर लेना, अभी चलो। गनमी जानवर को रास्ते से निकालते अलमीरा ने उसकी लगाम किसी कसी तो सवारी टांगे आसमान में बुलंद करते हिनहिनाया। गुल बिना सवाल जवाब किए बैठने को आगे आई। तुम फातिर सर से शदीद नफरत करती थी अलमीरा। अलमीरा ठिठकी रस्सी पर हाथ ठहरे पलट कर गुल को देखा जहाँ आसूदगी ही आसूदगी थी। हाँ तो मैंने कब इनकार किया, टिटाई के मारे थोड़ी उठाई। नफरत को इतने दामों में बेच कर आई हो को कितने दामों में बेच कर आई हो। गुल ने पल के झपकते चोट की। अलमीरा ने मुंह फुलाया। गुलजान अलमीरा के पीछे सवारी पर बैठी। जब घोड़े को खारजार के पीछे चलाते अलमीरा उसके अगले सवाल पर उलझी। फातिह सर तुम्हारे लिए क्या है अलमीरा? छोटी भवें उलझते करीब आई। क्या मतलब? उनकी उलझन बरकरार थी। मुझे तुम अपना दोस्त मानती हो, अदूब को भी दोस्त मानती हो, फातिह सर से भी दोस्ती हो गई है क्या? मछली को सामने रखे वो अब उससे हलाल करने को तैयार थी। अलमीरा खामोश रही। सवारी इस पत्थरों से भरे रास्ते पर और ऊपर नीचे चलती रही। एक जानिब वो बहता आबशार था तो दूसरी जानिब गुल और अलमीरा का घोड़ा गोल्डन गर्ल। अलमीरा का लहजा खोया हुआ सा था। बिल्कुल भूल जाओ, मैं तुम्हें मछली की एक बोटी भी नहीं दूंगी। गुल ने मछली का कटा सर दूर उछाला। मैंने फातिह को प्रपोजल दिया है। गुल ने नासमझी से गर्दन आगे की। किस बात का प्रपोजल? घोड़े ने अब पानी की नदी टापी। शादी का। अलमीरा ने लब चबाए। कौन सी शादी का? उसकी मोटी अकल पर भूख की परत थी। कौन सी नहीं, किससे शादी का? अलमीरा ने खुश्क लब तर किए। मैंने फातिह को शादी की पेशकश दी है। अस्तगफिरुल्लाह। गुल का जवाब इस कदर बेख्तियार था। अलमीरा ने घोड़ा रोक कर उसे देखा। उनकी पुश्त पर बहती नदी थी। अतराफ में घने दरख्त और सामने एक धूल से भरपूर रास्ता। गुलजान टुकर टुकर अलमीरा का चेहरा देख रही थी। बीच में आधी कटी मछली थी जबकि सामने बैठी अलमीरा शायद गुल को अधकट्टा करना चाहती थी। ऐसा करो, ये सारी मछली तुम खा लो। तुम्हें लगता है भूख ज्यादा लगी है? अपनी तरफ से गुल ने दिल मारते बड़ा मुखलिस मशवरा दिया। जब अलमीरा एकदम बिगड़ गई। हद है, तुम भी अगर ऐसी गैर संजीदा बातें करोगी तो फिर मैं मशवरा किससे लूँ? सर झटकते वो इस निस्बतन अंधेरे रास्ते में रवाना हुए। अदूब किस खेत की मूली है? गुल चहकी। अदूब जिस खेत की मूली है वो फातिह को कच्चा निगल जाए और डकार भी ना मारे। नफरत करती है वो फातिह से। अलमीरा मजीद बिगड़ी तो गुल की जलतरंग हंसी फिजा में गूंजी। तो यानी तुम्हारे नफरत के जरासीम अब उसमें मुंतकिल हो चुके हैं। बेचारे फातिह सर ताउम्र औरतों की बद्दुआएं समेटते रहेंगे। मछली मुकम्मल साफ हो चुकी थी। उसकी बदबू को वो दोनों नाक बंद किए सह रही थी। सूरज डूबने में अभी कोई 40 मिनट बाकी थे मगर इस राह पर मौजूद सुरमई उजाले उनके कदमों की रवानगी के दरमियान खलल डाले थे। फातिह सर ने क्या जवाब दिया तुम्हारे प्रपोजल का? कुछ देर बाद गुल ने गुफ्तगू का सिरा जोड़ा। माजी के मनाजिर याद आए तो अलमीरा के दिल में एकदम हलचल सी मची। वो कलाई पकड़ना, हाथ की हड्डी सहलाना और फिर फातिह की वो तेज धड़कन अलमीरा अब तक हथेली पर महसूस कर सकती थी। कह रहा था, अलमीरा ने सांस खींची, कि अगर जिंदा बच गया तो शादी कर लेगा। अलमीरा ने बात मुख्तसर की। फातिह के अल्फाज तो दूर वो उसकी याद भी किसी के साथ बांटना गजीर समझती थी। चलो फिर तुम दुआ करो कि वो जिंदा बच जाए। गुल ने अब मछली के कपड़े के दूसरे हिस्से में छुपाया। खून से उसका दामन भीग गया था। वैसे भी जो कदम उन्होंने उठाया है वहां से वापसी के अमकानात तो मौजज़ाती है। अलमीरा का दिल जैसे किसी ठंडी सिल तले आकर पसीज गया। क्या इसके अलावा किसी ने फातिह की आंखें नहीं पढ़ी थी? उसकी ये गैर मामूली सी खामोशी गुल ने भी भाप ली। थोड़ी उसके कंधे के करीब करते उसने ऐनक के ऊपर से अलमीरा का बुझा चेहरा देखा। क्या तुम उन्हें लेकर वाकई संजीदा हो? तो तुम्हें क्या लगा उससे अप्रैल फूल बना रही हूँ? अलमीरा ने उंगली की मदद से उसका सर दूर किया। वो मूवीज़ और ड्रामों में ऐसा होता है ना, दो नफरत में मुब्तला लोग होते हैं, फिर उनमें से एक दूसरे का दिल दुखाने की खातिर उसे प्यार में फांसता है ताकि दिल तोड़ सके, मगर उसके बजाय अपना दिल जख्मी करवा लेता है। अलमीरा ने झंझलाते उसकी बात काटी। वो सब काम हम कर चुके हैं। एक दूसरे का एतमाद, दिल यहाँ तक कि हड्डियाँ भी तोड़वा चुके हैं। अब मुझे नहीं लगता हम में से कोई एक दूसरे को धोखा दे सकता है। गुलजान को ये कहानी मौजूदा सूरत हाल से भी ज़्यादा दिलचस्प लगी।
تو یعنی اب وہ تمہارے لیے قابل نفرت سے قابل اہم ہو گئے ہیں۔ المیرا کے چہرے پر آنے والی مسکراہٹ بڑی جاندار تھی۔ گل کو جا بجا وہ تمام لمحات یاد آئے جب اس نے فاتر کے پہلو میں المیرا کا تصور کیا تھا۔ لیکن تم نے ابھی بھی نہیں بتایا کہ وہ تمہارے لیے کیا ہے۔ گل کی سوئی رہ رہ کر وہیں اٹکی تھی۔ المیرا کو دور روشنی کے ہالے نظر آئے، یعنی ان جھکے درختوں کا سائبان ختم ہونے کے قریب تھا۔ فاتر میرے لیے لائٹ ہاؤس ہے، جیسے سمندر میں تیرتے جہازوں کے لیے اندھیرے میں روشنی پھیلائی جاتی ہے۔ فاتر کی موجودگی بھی میرے اندھیروں میں کسی شمع کا کام کرتی ہے۔ گل جان دم سادھے اسے سن رہی تھی۔ مجھے ہر بار وہ گناہوں سے باور کرتا تھا۔ میری زیادتیوں پر وہ روز اول سے مجھے ٹوکتا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے ہر راستے کے اختتام پر وہ ہوتا ہے۔ وہ خاموش ہوئی تو جیسے ایک سحر سا ٹوٹا، ارد گرد کی آوازوں کا تکرار ہوا۔ اخضر نگاہیں اس مرد کے خیال پر روشن تھی۔ وائے وائے، گل نے خوابناک لہجے میں کہا۔ المیرا جیسے ہی ایک دم حال میں آئی، اسے خیال آیا وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی ہے۔ پھر خیال آیا فاتر کے متعلق گفتگو میں بولی ہر بات کم ہے۔ تو یعنی تمہارا لفظوں کا فن صرف جھوٹ تک ہی مختصر نہیں، تم تو سچ میں بھی اچھے جملے بول لیتی ہو۔ المیرا اس کی بات پر کھلکھلاتے ہنسی۔ سواری کے قدموں تلے شاخ کی آواز آئی تو المیرا نے مسکراتے ہوئے راستے میں دیکھا۔ مسکان پلک جھپکتے غائب ہوئی۔ اس نے پچھلے دو پیروں میں دیکھا مگر راستے میں ٹہنی دور دور تک نہیں تھی۔ المیرا کی گردن کے بال کھڑے ہوئے، ریڑھ کی ہڈی یکدم اکڑی۔ کیا ہوا چیسائر کیٹ؟ المیرا نے گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھا۔ گھوڑے کی رفتار قدرے کم کی جبکہ ہاتھ آہستگی سے کمر پر باندھے تیر کمان تک گئے۔ اس کے اشارے کو سمجھتے گل نے تیر کمان اتارا اور بظاہر باتیں کرتے مگر انداز چوکس رکھے اس نے اپنا چاقو المیرا کی ہتھیلی میں منتقل کیا۔ اس مچھلی کا کیا کریں؟ ذرا آگے کہیں پانی نظر آیا تو وہاں رک کر اسے صاف کر لیں گے۔ گل عام لہجے میں بول رہی تھی جبکہ المیرا کے کان آواز کے منتظر تھے۔ انگلیوں کے بیچ پسینہ جمع ہوا۔ وہ روشنی سے کچھ قدم کی دوری پر تھے۔ سواری چہل قدمی کر رہی تھی۔ پھینک دو اپنی مچھلی، اتنی بدبو ہے اس میں۔ المیرا قدرے جھکی، ترک لڑکی کی گرفت تیر کمان پر گہری ہوئی۔ روشنی کے قریب ایک قدم ہوا میں بلند کیا جب اگلے ہی لمحے المیرا نے گھوڑے کا رخ تبدیل کیا اور اسے پوری تیزی سے درختوں کے درمیان دوڑایا۔ ان کے آگے بھاگتا ایک سیاہ چوگا نشین نہایت پھرتی سے درختوں کے بیچ سے ٹاپ رہا تھا۔ ایک تو وہ راستہ تنگ، اوپر سے روشنی کم اور کچھ المیرا کے عام سے گھڑ سواری کے طرائق وہ اس انسان کو دھرنے میں ناکام ہو رہے تھے۔ گل تیر چلاؤ، المیرا کے کہتے ساتھ گھوڑا رکا۔ گل نے ایک کے بعد دیگر تیر ایک ساتھ چلائے۔ وہ درخت میں جبکہ ایک اس مہمان کے پاؤں کی پشت میں کھپا، منہ کے بل جھاڑیوں میں گرتے وہ رکا۔ یہاں گل نے کمان کی رسی کھینچی، وہیں اس چوگا نشین نے پلٹتے لباس میں چھپائی گولی نکالی اور ان کی جانب فائر کی۔ سب کچھ اس قدر تیزی سے ہوا کہ المیرا گھوڑا ہٹانے کا موقع بھی نہ ملا اور گولی گل کے گردے کے نزدیک سے ہو کر گزر گئی۔ گل جان، درد کی ایک تیز لہر اور جلنے سا احساس اس کے رگ و روپ میں سرایت کر گیا جب المیرا کی دل خراش چیخ اس جزیرے میں سنائی دی۔ چوگا نشین وہاں سے نکل کر غائب ہوتا۔ اس سے پہلے المیرا نے گھوڑا بھگایا۔ اب اگر گولی کھائی تھی تو رائے گا کیوں جائے؟ کمر پر ہاتھ رکھے گل نے نچلا لب دانتوں تلے دبایا۔ گہری سانس لیتے اس نے جسم سے توانائی فنا ہو رہی تھی اور سامنے کا منظر ڈگمگانے لگا۔ گل آنکھیں کھلی رکھو، المیرا ہیجانی انداز میں چلائی۔ اس کی نگاہیں درختوں کے باڑ میں اس چھلاوے پر تھی۔ کون تھا یہ اور گولی کہاں سے آئی؟ رکتے اس انسان نے دوبارہ ان پر گولی تاننی چاہی جب المیرا نے ہاتھ میں تھاما خنجر اس کی جانب اچھالا۔ کندھے میں کھپنے والا تیز دھار چاقو اسے جھٹکا دینے کے لیے کافی تھا۔ گل آنکھیں کھلی رکھنا، اس سے قبل کہ وہ سنبھالتا المیرا نے پیچھے موجود تیر کمان اس پر تانا۔ ہاتھوں میں لرزش کی وجہ سے کمان زمین بوس ہوگا۔ المیرا چلو یہاں سے، گل نے ٹوٹتی سانسوں بیچ فریاد کی۔ وہ تقریباً المیرا کے کندھے پر جھکی تھی۔ اس شخص نے گولی سے ان کا نشانہ لیا۔ المیرا چیخ کر جھکی، گھوڑے کو موڑتے اس کی نظر پوٹلی میں موجود مچھلی پر گئی۔ یہاں زمین پر بیٹھے شخص نے گولی چلائی، وہیں المیرا نے پوٹلی اس کی جانب اچھالی۔ درختوں نے یہ تصادم دیکھا۔ اگلے ہی پل کپڑے سے گولی آر پار ہوئی اور فضا میں مچھلی کے ذرات پھیلے۔ وہ سیاہ خون آلود کپڑا زمین پر گرا، ارد گرد گوشت اور ان پر وہ سوراخ سے سجا لباس۔
جب منظر صاف ہوا تو گھوڑے کی چاپ دور جا رہی تھی۔ المیرا، عنایت، محسن اور گلجان درختوں کی سیاہی سے نکل کر کھلے آسمان کی روشنی تلے آ چکی تھی۔ خون کی بوندوں کی بنتی لکیر ان کے پیچھے زمین خود میں جذب کرتا رہا۔ شفاف پانی کا کھڑا وہ تالاب گہرا مگر وسط میں کم تھا۔ پتھروں کی چھاؤں میں چھپا اس تک جانا بھی جان جھونکوں کا کھیل تھا۔ المیرا اور گل کی سواری ایک کونے میں بندھی چارہ کھا رہی تھی۔ گل درخت کے تنے سے سر جوڑے، ہاتھ پاؤں جوڑے بیٹھی تھی۔ خون نکلنا بند ہو چکا تھا مگر جسم سارا اکڑو تھا۔ سورج کی روشنی ڈھل رہی تھی، وقت ریزہ ریزہ ہاتھ سے سرک رہا تھا۔ المیرا کی نگاہ ڈوبتے آفتاب پر ٹھہری تو دل ڈوب گیا۔ جسم میں گردش خون خوف کے مارے تیز ہوا اور ٹانگیں گویا چل رہ گئی۔ اس کے پاس وقت عنقریب کم تھا۔ تیزی سے سراہی صاف پانی سے بھرتے وہ گل کے نزدیک آئی اور بازو کے سہارے اسے پانی پلایا۔ ادھ-بند آنکھوں والی گلجان کے لیے پانی پینا بھی دشوار ہوا۔ ہمارے پیچھے کیا؟ اب بھی ہاپنے کے بیچ کیے جانے والے سوال کا مطلب المیرا سمجھ گئی۔ وہ پچھلے 10 منٹ سے یہاں ٹھہرے تھے مگر فی الوقت وہ چگا نشین لوٹا نہیں تھا۔ وہ ان کا تعاقب کار ہوتا تو وہیں ختم کر دیتا۔ پھر یہ کون تھا؟ کیا تم کھڑی ہو سکتی ہو؟ المیرا نے اس کی پشت پر بندھے کپڑے کو کھولتے سوال کیا۔ وہ خون کے دھبوں سے لیس تھا۔ سچ شکر تھا گولی بس چھو کر گزری تھی۔ جواباً گل نے ہتھیلیوں کی مدد سے کھڑے ہونے کی کوشش کی مگر بری طرح ناکام ہوتے پشت کے بل ڈھہ گئے۔ معاملہ مزید پیچیدہ ہو چکا تھا۔ المیرا نے افراتفری کے عالم میں کپڑے کا دوسرا رخ اس کے زخم پر باندھا۔ جب گل نے نحیف آواز میں اسے پکارا، دونوں پر ڈوبتی شمع کی نارنجی کرنیں سایہ زر تھی۔ کیا تمہیں لگتا ہے وہ ہمیں مارنے آیا تھا؟ المیرا نے دھیان سے گرہ لگائی اور یک لفظی جواب دیا، نہیں۔ کیوں؟ گل نے کراہتے ہوئے خود کو قدرے سیدھا کیا، کیونکہ اگر وہ قتل کرنے آتا تو گولی چھو کر نہ گزرتی۔ وہ اسلحہ بردار تھا اور ہم صرف کچھ ہتھیاروں سے مقابلے میں وہ بآسانی ہمیں مار سکتا تھا۔ گل کچھ پل اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ گھٹنوں پر کھڑی ہوتے المیرا نے اب واپسی کی سمت کا تعین کیا۔ تو پھر وہ گولی لے کر ہمارا پیچھا کیوں کر رہا تھا؟ گل نے خود کلامی کی۔ کس نے کہا وہ ہمارے پیچھے تھا؟ المیرا نے بنا مڑے جواب دیا، بس وہاں موجود تھا۔ اگر وہ پیچھے ہوتا تو بغیر ہمارا انتظار کیے پشت سے ہی گولی چلا دیتا۔ اخضر نگاہیں جب پلٹی تو آسمانی آنکھوں میں اترے خوف کو پھیلتا پایا۔ زرد روشنیوں تلے ان کا پھیلتا سیاہ دائرہ واضح تھا۔ تو پھر وہ کون تھا؟ المیرا۔ کچھ لمحے المیرا محسن اسے یوں ہی دیکھتی رہی، پشت پر ہاتھ رکھے، لب کاٹتے، قدرے کشمکش اور کچھ شک کے ساتھ۔ جب بولی تو اس کے انداز میں اندیشے اور نگاہ میں عدم اعتماد تھا۔ مجھے لگتا ہے ابھی بھی اس قصے میں کچھ ایسا ہے جس سے ہم ناواقف ہیں۔ گل نے گہری سانس لی، اس کا دل بند ہونے کے قریب تھا۔ کیا تمہیں کسی پر شک ہے؟ اور اگر ہم نہ مار پاتے یا پھر ہم میں سے کوئی مر جاتا تو؟ بھاری آواز میں دم ہوئی۔ کماری گھوڑے کے بال سنوارنے لگی، ہونٹوں پر مسکراہٹ رقم تھی۔ ناممکن تھا، وہ تمام نیم نشے کی حالت میں تھے۔ المیرا کو تعجب سا ہوا۔ وہ جس رفتار سے گھوڑا دوڑا رہے تھے، جس باریک بینی سے وار کر رہے تھے، لگتا ہی نہ تھا کہ نشے میں بے سدھ سپاہی تھے۔ ہاں ماہ ملکہ پر اس کے ذو معنی جواب پر گل نے احتجاج کرنے کو تمام تر ہمت جمع کی جب المیرا کے اگلے جملے نے اس کے الفاظ اچک لیے۔ گل، مجھے لگتا ہے کماری کے علاوہ بھی کوئی ہے جس نے اپنے تعاقب کار بھیجے تھے اور وہ بھیجنے والا ایک نہیں کئی ہے۔ المیرا کے انکشاف کے اختتام پر چوٹی کو چھوتے ایک بگلا آواز بناتے فضاؤں میں جا اڑا۔ گل سینے پر ہاتھ رکھے، حلق میں آنسوں کا گولہ روکے اپنی ساتھی کو یکٹک دیکھ رہی تھی۔ کیا ہمیں یہاں کوئی چین سے جینے دے گا؟ گل کی دہائی لفظ بلفظ بلند ہوئی۔ کون سی منحوس گھڑی تھی جب میں نے کرائم تھرلر میں جینے کی دعا کر دی۔ ماتھا پیٹتے وہ آسمان کو دیکھتے چلا اٹھی، آنسوں پر بند ٹوٹا، حلق نے جبر چھوڑا اور اب وہ بلند باغ صدائیں لگا کر رو رہی تھی۔ ماہ ملکہ نے اس کے اندر کی واحد خواہش کا گلا بھی گھونٹ دیا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے قسط میں سناتی ہوں کہ آگے اور کیا جاننا باقی ہے کوثر لطیف کے بارے میں، اور یہ لوگ یہاں سے کیسے بچیں گے، کیسے اپنے گھر تک واپس پہنچیں گے، اس کہانی کا کلائمیکس کیا ہے، یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹس میں اس ناول کو شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو اس ناول کا کون سا کردار سب سے زیادہ انٹرسٹنگ لگ رہا ہے۔ تو چلے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔